اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق اور فرائض۔ ہمسائے کے لیے عربی زبان میں لفظ جار استعمال ہوا ہے، اس سے مراد قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں۔ دین کی اصطلاح میں ہمسایوں کی حدود مکان کے چاروں اطراف 40 گھروں تک ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں اطراف میں 40 گھر، یہ ہمسایوں کی حد ہے، یعنی 40 گھر ہمسائے ہی کہلائیں گے۔ ہمسایوں کی اقسام۔ انسان کا روزمرہ زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے اور 3 قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں۔ نمبر 2، غیر رشتہ دار پڑوسی، یعنی وہ پڑوسی تو ہیں، ہمسائے تو ہیں، لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری ہمسایوں کی قسم ہے ایسے ہمسائے جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثال کے طور پر ہم پیشہ افراد، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت از روئے قرآن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء آیت نمبر 36، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ قرابت دار، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔ اب یہاں وہی ہمسائے کی 3 اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا: رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی۔ یہ مجلس کے ساتھی وہی ہیں جو عارضی پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت از روئے حدیث۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا، شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شدت سے، اتنی سختی سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے، ہمیں یہ گمان ہونے لگتا، ہمیں یہ شک ہونے لگتا کہ شاید اگلے ہی لمحے نبی کریم علیہ السلام یہ حکم بھی ارشاد فرما دیں گے۔ یہی بات خود نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے آ کر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کرتے، مجھے گمان ہونے لگتا کہ شاید اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام بھی آ جائے گا کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصہ دار ہیں۔ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنایا نہیں گیا، ان کو شفع کا حق دیا گیا ہے، جو میں اپنی گفتگو کے آخر میں جا کر بیان کروں گا کہ حق شفع کیا ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق از روئے حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو، یعنی اپنا پیٹ بھر لے۔ آپ اندازہ لگائیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، اعمال حسنہ، نیک اعمال، صدقات و خیرات، نوافل، شب زندہ داریاں، تہجد گزاریاں، یہ ساری چیزیں اس وقت اکارت ہو جائیں گی جب اپنے ہمسائے کے ساتھ ہی انسان کا سلوک درست نہ ہو۔ ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایمان ہی ناقص ہو گیا، ایمان ہی کمزور ہو گیا، ایمان ہی بے وقت ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہونا۔ اب اس کا مطلب، اس حدیث پاک کا ایک مطلب تو بالکل سادہ سا ہے جو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمسائے کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔
ہمسائے کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اپنی لیونگ سٹائل کو، اپنے طرز زندگی کو اتنا اوپر لے جا چکے ہیں کہ ہمارے ہمسائے اگر غریب ہوں تو وہ اس لیونگ سٹائل کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس طرز زندگی کو وہ اپنا نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک قسم کا ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے سٹائل کو اتنا اوپر لے جائیں کہ ہمسائے اس کو افورڈ ہی نہ کر سکیں، ہمسائے اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ یہ بھی ہمسایوں کے لیے ایک اذیت ہوگی کہ ہمسایہ اس لیونگ سٹائل کو نہ اپنا سکے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سادہ طرز زندگی اختیار کریں تاکہ جس کو ہمارے ہمسائے بھی اپنا سکیں اور وہ کسی اذیت میں اور کسی دکھ میں اور کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج تو ہمارا معیار یہ ہے سب ہم سے نیچے ہوں، سب ہم سے کمزور ہوں، ہم اتنے مالدار ہو جائیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ آ جائے، ہمارا گھر اتنا حسین ہو، ہماری کوٹھی اتنی عالی شان ہو کہ اس جیسی کوٹھی کوئی اور بنا ہی نہ سکے، اور لوگ جلتے رہیں، تڑپتے رہیں، لوگ جو ہیں وہ جل بھن جائیں، یعنی لوگوں کو جلا کر، تیلی لگا کر، لوگوں کو ستا کر شاید ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، ہمیں کوئی سکون ملتا ہے۔ نہ جانے یہ کیسا سکون ہے، دوسروں کو اذیت میں رکھ کر خود سکون کی نیند سونا، یہ کیسی سکون کی نیند ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو۔ تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو۔ ہمسایوں کے 9 حقوق از روئے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک حدیث پاک کو 9 پوائنٹس کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 2، قرض مانگے تو قرض دو۔ نمبر 3، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو۔ نمبر 4، بیمار پڑ جائے تو علاج کرواؤ۔ نمبر 5، اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو اس سے ہمدردی کرو۔ نمبر 6، اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو۔ نمبر 7، کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھیجو۔ نمبر 8، بغیر اجازت، بڑی قابل غور بات ہے یہ، بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی بھی رک جائے اور ہوا بھی رک جائے۔ نمبر 9، اگر فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے گا جس سے شاید بہت حد تک مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دن میں نفلی روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوزخی ہے۔ کیوں دوزخی اسے کہا گیا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ فرائض بھی ادا کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، اس بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گی، یعنی اس کے فرائض اور اس کے نوافل اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اب دوسری ایک اور عورت کا ذکر سنیے گا، اور ایک بار ایک اور عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرائض عبادت ادا کرتی ہے، نوافل ادا نہیں کرتی، لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث پاک کا ہرگز مطلب یہ نہ لیجئے گا کہ نوافل ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیجئے یہی کافی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ 2 مختلف عورتوں کا کمپیریزن بیان کیا جا رہا ہے، ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بس اس جرم کی شدت کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے، نوافل کو ڈیگریڈ کرنا یا نوافل کا درجہ کم کرنا یہاں ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اب سنیے گا ہمسایوں کے حقوق اور فرائض۔ نمبر 1، حسن سلوک۔
ہمسائے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ باہمی تعلقات خوشگوار رہیں۔ ارشاد نبوی ہے ہمسایوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ نمبر 2، مالی اعانت۔ پڑوسیوں کا یہ بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر کبھی ہمسایہ مالی مشکلات کا شکار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے جب تم سالن پکاؤ تو پانی ذرا زیادہ ڈال دو، یعنی شوربہ کچھ زیادہ بنا لو اور اس میں سے کچھ پڑوسی کے ہاں بھیج دو۔ نمبر 3، تحائف اور دعوت۔ ہمسایوں کو چاہیے کہ وہ کسی مفاد اور غرض کے بغیر ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے رہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تحادوا وتحابوا، ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے تحفے کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا پاؤں ہی کیوں نہ ہو، پایا جسے آپ کہتے ہیں، پائے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارا ہمسایہ دعوت کرے تو دعوت قبول کر لو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہرگز ہمسائے کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر مت سمجھیں۔ اگر آپ کے لیے وہ چیز معمولی درجہ رکھتی ہے تو وہ ہمسائے کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، اسے قبول کر لیں، اسے وصول کر لیں، ریسیو کر لیں، وہ کسی اور کو بھیج دیں، کیونکہ اس سے اگر آپ وہ تحفہ آپ ٹھکرا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ہمسائے کا دل توڑ دیا ہے، آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے۔ نمبر 4، تحفظ مال و عزت۔ ہمسایوں کی عزت و آبرو اور ان کے مال کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے ہمسائے کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کا کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس کی عزت پر حملہ یا عزت کو خاک میں ملانا یہ حرام ہے۔ نمبر 5، نیکی کی تلقین۔ ہمسایوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں، اس طرح معاشرے سے کئی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے نیک اور عبادت گزار لوگوں کے ہمسائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ہمارے یہ نیک ہمسائے خود تو تیرے احکام بجا لاتے رہے مگر ہمیں نیکی کی تلقین نہ کی، جس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ وہ مطالبہ کریں گے ان کے نیک پڑوسیوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ ہمسایوں کو نیکی کی تلقین نہ کی تو کل بروز محشر اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے کہ تم خود تو نیک اعمال بجا لاتے رہے، تم نے ہمسایوں کو نیکی کی تلقین کیوں نہ کی۔ اور گناہگار ہمسائے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ انہوں نے ہمیں نیک کام کی تلقین ہی نہیں کی، اگر یہ تلقین کرتے تو ہم نیکی کی طرف مائل ہو جاتے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے، کوئی قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی قبول نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا اجر اور ثواب اللہ کریم عطا فرما دے گا۔ ہمارا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو خیر کی تلقین کریں، ان کو نیک کام کی طرف مائل کریں، کنونس کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ نمبر 6 ہے ایذا رسانی سے پرہیز۔ ہمسایوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے گریز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ دے۔ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ دی جائے، جیسے مکان کی دیوار اتنی بلند نہ
کی جائے کہ ہمسائے کو تکلیف ہو، ایسے ہی میوزک بلند آواز سے لگانا جس سے ہمسائے کو پریشانی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی دکھ تکلیف میں ہو، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ برے کاموں میں ملوث ہو کر نہ اپنی آخرت خراب کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمسایوں کے لیے باعث تکلیف بننا چاہیے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے، ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ نمبر 7، بخل کی ممانعت۔ بخل جس کا معنی ہوتا ہے کنجوسی۔ پڑوسیوں کو باہم نزدیک رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عام استعمال کی چیزیں بوقت ضرورت درکار رہتی ہیں، لیکن اچھے ہمسائے کو اپنے پڑوسی کو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا نیک کاموں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی تیرے تنور میں روٹی پکانا چاہے یا اپنا سامان ایک روز یا نصف روز کے لیے تیرے پاس رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کر۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو عذاب کی خبر دی گئی ہے جو اپنے پڑوسیوں کو عام مانگے کی چیز نہیں دیتے۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام جو استعمال کی چیزیں ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں جیسے برتن وغیرہ ہیں، یہ ہمسایوں کو نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔ 8واں ہمسایوں کا حق ہے جی حق شفا۔ اگرچہ ہمسائے کو وارث تو قرار نہیں دیا گیا لیکن اسے شفا کا حق دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسایہ شفا کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ گھر پر موجود نہ ہو تو شفا کے لیے انتظار کیا جائے، اور ہمسائے کو شفا کا اس وقت تک حق حاصل ہوگا جب تک دونوں کا راستہ ایک ہو۔ شفا کے حق کا سادہ اور آسان سا مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جائیداد یا زمین کی خرید و فروخت میں ہمسائے کو ترجیح دی جائے تاکہ وہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچ جائے اور اس کا حق ہمسائیگی محفوظ رہے۔ اس طرح ہمسائے کو شریعت اسلامیہ میں یہ بہت بڑا حق دیا گیا ہے۔ اس طرح ہمسائے کو شریعت اسلامیہ میں یہ بہت بڑا حق دیا گیا ہے۔ آپ نے اگر مکان بیچنا ہو، اس مکان کو خریدنے کا جو سب سے پہلا حقدار ہے وہ ہمسایہ ہے۔ اگر کسی اور گاہک کو ہم اپنا مکان بیچ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ نیا ہمسایہ بنے، وہ کریکٹر کے اعتبار سے لوز ہو، بیڈ کریکٹر ہو، وہ بددیانت ہو، وہ دھوکہ باز ہو، وہ جھوٹا ہو، وہ مکار ہو، وہ چور ہو اور وہ اس کو تکلیفیں پہنچائے، تو آئے دن جو پرانے ہمسائے تھے وہ اپنے پرانے ہمسائے کو پھر ہمیشہ برے لفظوں سے ہی یاد کریں گے کہ یہ کس قسم کے نئے ہمسائے ہمارے سر پر سوار کر گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ہمسائے کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینے سے بچیں۔ ویسے بھی حدیث پاک ہے، آپ سب حضرات کے علم میں ہوگی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ سے یا ہماری زبان سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو، حتیٰ کہ کسی بھی دوسرے شخص کو، وہ خواہ مومن ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے حضور مجرم قرار پاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ہم سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا در حقیقت یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمسایوں کے حقوق بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔